الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات ونجانا من شرور الدنيا والآفات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنته أفضل الرسل أفضل الكائنات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد۔ مسلمان کی زندگی چند اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر وہ اصول اور ضابطے اس کی زندگی کا حصہ ہیں تو اسے اپنے ایمان پر اپنے اسلام پر مطمئن ہونا چاہیے۔ بابا جی اور اگر اس کی زندگی دروازہ کھولنا دروازہ کھولنا ان ضابطوں سے ہٹ کر کے ہے
یا کہیں وہ ضابطے کمزور ہیں تو پھر اس کو درست کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کا مدعی رہا اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہا، لیکن ان اصولوں اور ضابطوں پر اس کا عمل تھا ہی نہیں یا کم تھا، لیکن دولت ایمان سے بہرحال مالا مال تھا، کلمے کی دولت اسے ملی ہوئی تھی، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پاک کلمہ اس نے دل کے یقین اور پوری تصدیق کے ساتھ زبان سے ادا کیا تھا، تو کسی نہ کسی وقت وہ ان چیزوں اور کمزوریوں کی سزا بھگت کر ضرور بھی ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ تذکرہ قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں متعدد مقامات پر آتی ہے، لیکن امام قرطبی نے اس کو پوری تفصیل سے نقل کیا ہے۔ محدثین عظام کا اپنا اپنا طرز ہوتا ہے، اہل علم سمجھتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مقصد کا اور اپنی شرائط پر جو انہیں بات ملتی ہے بس وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کل فتنوں کا دور ہے اور ایسا اب کوئی نہیں کہ جس کو باتیں پتہ نہ ہوتی ہوں۔ ذرائع ابلاغ، ذرائع مواصلات نے بہت سی چیزیں ایسی پھیلا دی ہیں لوگوں میں جو ساتھ ساتھ صاف ہونی ضروری ہیں۔ مثلا یہ کہہ دینا کہ جی فلاں روایت بخاری شریف میں نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ روایت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یا کہنا جی یہ روایت صحاح ستہ میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس روایت کا کسی اور جگہ نقل ہونا صحیح نہیں۔ اصل میں یہ دھوکہ وہ آدمی کھا سکتا ہے جس کو روایات کی ترتیب کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال مبارکہ کے محفوظ ہونے کا طریقہ یا اس کی تاریخ سے وہ نابلد ہے، اس کو نہیں علم، وہ آسانی سے اس دام ترویج میں، اس فریب میں پھنسے گا۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ میں ایک آپ کو مثال عرض کروں، یہ ہمارے ہاں علاقہ ہے پنڈ سلطانی، آپ میں سے نام سنا ہوگا اکثر نے۔ وہاں ایک اسکول ٹیچر تھے، وہ تشریف لائے اور پریشان تھے، کہنے لگے ہمارے ساتھ ایک ٹیچر ہیں جو شد و مد سے ہم سب کو پریشان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم وطروں میں دعائے قنوت تم لوگ پڑھتے ہو، ہم کون سی دعائے قنوت پڑھتے ہیں ذرا پڑھیں؟ ماشاء اللہ یاد ہے نا سب کو، الحمدللہ۔ تو یہ دعائے قنوت نہیں ہے بھائی، کہاں نہیں ہے؟ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ذہن کے مطابق اسے کہا کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایک عمومی ماحول ہے ہمارا کہ جی سب کچھ ان میں ہے،
نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہے، ضرور ہے۔ کہتا ہے دوسرے دن بخاری شریف کی دونوں جلدیں اٹھا لایا اور ہمیں کھول کھول کے دکھاتا ہے، بتاؤ یہاں کہاں ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ پریشانی کی ذرہ برابر بات نہیں ہے۔ پہلے بات سمجھائی کہ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب کے کچھ اصول نقل کرتے ہیں پہلے، کہ میری کتاب کو ہاتھ لگانے والا پہلے ان اصولوں سے گزر کر کے آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان اصولوں کی تنقیح کی، تشریح کی، تو صرف بخاری شریف کو ہاتھ لگانے والے کے لیے کم از کم 300 اصول پہلے بنتے ہیں۔ کتنے اصول بنتے ہیں؟ 300 اصول ہیں۔ پھر جا کے انہوں نے تو تماشا بنایا ہوا ہے نا بھائی، یہ تو امام بخاری کی عظمت، جلالت شان، اور وہ عظیم کتاب جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے صحیح ترین کتاب کلام اللہ کے بعد ہے تو کون سی ہے؟ وہ بخاری شریف ہے۔ قرآن کریم کے بعد وہ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے حقیقت میں یہ یاد رکھیے، ان طبقات نے امام بخاری کی عظمت کو کم کیا کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ بس مزے سے اٹھائے اور دیکھیں، حالانکہ یہاں سے ہی بربادی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے اصول پہلے بتائے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے ان اصولوں پر بات کی ہے۔ امت میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک ایک روایت پر، صرف ایک ایک روایت پر شروحات کے انبار لگا دیے ہیں، اور ہم بس مزے سے اردو ہمیں آتی ہو اور ہم کہیں نہیں جی نہیں، ترجمے گھار رکھتے جاؤ اور گمراہ ہوتے جاؤ۔ کیا ہوتے جاؤ بھائی؟ گمراہ ہی ہوگے نا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ہم لوگ دین کے معاملے میں بے وقوف بنتے ہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں بنتے۔ کس معاملے میں بنتے ہیں؟ دین کے معاملے میں جو مرضی ہمیں بے وقوف بنا دے، دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی وہ آپ سے ملتا ہے، جناب عالی کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی میرے دانت میں درد ہے، میں دانت کا علاج کروانے جا رہا ہوں۔ وہ آپ سے کہتا ہے خواہ مخواہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لائن میں بیٹھیں گے، اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، اتنی دیر بعد باری آئے گی، اتنی فیس بھی لگے گی، ان ساری باتوں کو چھوڑو، آؤ میرے پاس آؤ، میں چٹکیوں میں تمہارا علاج کر دوں گا۔ اب یہاں سادے سے سادہ آدمی بھی ہو نا، وہ جاتا ہے؟ وہ نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے بھائی تو بتا پہلے تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ او جی میرے پاس نالج بہت ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں نا، اس نے تو زیادہ سے زیادہ گنی ہوئی 20-30 کتابیں پڑھی ہوں گی، اتنی پڑھی ہوں گی نا بھائی، اپنے اس کے مطابق جو اس کا شعبہ ہے، اتنی بڑی ہوں گی، اور وہ پاس ہو گیا اور اس کے پاس ڈگری ہے اور اس نے ڈاکٹروں کی نگرانی میں کام کیے ہیں، سب کچھ کیے ہیں۔ میں نے جناب اس کے مقابلے میں دانتوں کے علاج پر 500 کتابیں پڑھی ہیں۔ ایمان سے بتائیں کوئی آدمی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوگا؟ اسے کہے گا تیرا نالج ہے نا تو کار رکھ، تو اپنے پاس اپنا نالج رکھ، تو 500 چھوڑ کے 5000 کتابیں بھی خود پڑھ لینا، تھوڑی سی بھی عقل کسی میں ہوگی وہ تیرے پاس علاج کے لیے قطعاً نہیں آئے گا۔ اب سمجھے بات؟ اس دھوکے سے نکلو کہ جی خود پڑھ لو، قرآن و حدیث کو اتنا لاوارث نہ سمجھیے۔ حضور نے صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا، صدیوں 1400 سال پہلے،
کہ یہ دین یہ اسناد کا تابع ہے، اس سے دین لینا جس کی سند مجھ تک پہنچتی ہو۔ ہاں جی، کیوں؟ امام مالک امام اہل مدینہ نے اس کی تشریح میں کہا لولا الاسناد لقال ما شاء من شاء اگر سلسلہ سند نکال دو پھر جو چاہے گا وہ انشن مارتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، ان دھوکوں میں نہ آیا کریں۔ یہ بڑے خوشنما خوبصورت نعرے ہیں، ترجمے کا قرآن کریم لے لیں، خود ہی پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ترجمے والی احادیث لے لیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کون عالم دین، اچھا تہمت لگاتے ہیں علماء پر، کون عالم اس کا منکر ہے کہ قرآن کریم نہ سمجھا جائے؟ کون عالم دین اس کا مخالف ہے کہ لوگ احادیث مبارکہ کے قریب نہ آئیں؟ بات صرف یہ ہے کہ اہل علم، علماء ربانیین، علماء حق ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھایا ہے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے خیر القرون کو، اور اس سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں امت کا متواتر اور متوارث دین آ رہا ہے، اور صحابہ نے جس طرح پڑھا ہے رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تب ہوگی کامیابی۔ اب سمجھ آئی نا بات؟ کوئی ممکن نہیں اس کا، یہ یاد رکھا کریں، یہ کوئی عالم منع نہیں کرتا، صرف رخ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ خود بڑا صاحب مطالعہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس سند نہیں، ڈگری نہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی علاج کرانے نہیں جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنا ایمان اور اپنی روحانی زندگی کو اتنا کم تر خود سمجھ لیا ہے کہ بس جو چاہے جیسا چاہے انٹ شنٹ مارے، ہم سنتے بھی ہیں اور گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت یہ گمراہ یہ یوں ہی تو پھیل نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اب ہمارے ہاں درس نظامی ہے، 8 سال طلبہ پڑھتے ہیں، جس میں عربی ہے، صرف ہے، نحو ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، بدیع ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، سمجھ آگی نا بات، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے۔ ان علوم کا جب طالب علم 7 سال گزار کر مہارت حاصل کرتا ہے، 8ویں سال جا کر اس کے ہاتھ میں بخاری شریف دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ خود نہیں حل کرتا، یہاں بھی وہ استاذ کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف تم پر ان کتابوں کے سمجھنے کا ڈھنگ کھلا ہے خالی، اب تم نے محنت اب شروع ہوگی، اصل محنت تمہاری اب شروع ہوگی۔ میں کیا عرض کروں بھائی، علامہ اقبال کو تو سب جانتے ہیں نا، ان کا کلام یا اردو میں یا اقبالیات کے ماہر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ ایک بندہ ہے نا، انسان ہے، لیکن اس کی بات اردو زبان میں، کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں بچپن سے بچے اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اردو قومی زبان۔ خیر اس کا جو حشر ہم نے کیا وہ سب کو پتہ ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ ابھی تک ذہنی غلام ہیں نا بھائی، ہم لوگ ابھی تک کیا ہیں، ذہنی، تسلیم کیا کریں، یہ ایک حقیقت ہے، ہم آج تک بدترین غلامی سے گزر رہے ہیں۔ جسموں پہ غلامی وہ اتنی خطرناک نہیں جو اذہان اور افکار کی غلامی ہوتی ہے۔ پہلے انگریز ہمارے جسم کا مالک تھا، لیکن ہم میں جذبہ حریت تھا، ہم قربانیاں دیتے تھے، اور سب سے بڑی بات ہم دشمن کو دشمن سمجھتے تھے۔
اب ہم اس بدترین دشمن کو اپنا محسن اور آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے بڑھ کر جو جتنا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولے ہم اس سے اتنا مرعوب ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور بھی صاف کرتا چلو، ایک ہے یہ ذہنی غلامی کی بات اور ایک ہے مطلق زبان کی بات، ان میں فرق سمجھا کریں۔ یہاں بھی کوئی عالم نہیں کہے گا آپ کو کہ انگریزی نہ سیکھیں، قطعاً عالم دین ہو اور اتنی کمزور بات کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ صرف یہ آپ سے کہیں گے کہ مرعوبیت اختیار نہ کرو۔ زبانیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں بھائی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ہر بستی میں ہم نے نبی بھیجا، اور اس میں پہلے یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول اس قوم کی اپنی زبان والا بھیجا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ زبان نامعلوم کس نبی علیہ السلام کی ہو، اس لیے اس طرح ہم توہین تنقیص کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کرتے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس میں کیا نہیں جانا چاہیے، اپنی تہذیب، اپنا آپ یہ نہیں کھونا چاہیے، اصل یہ ہے۔ پچھلے سال بات آگے میں عرض کر دوں، یہیں پر اسی جگہ پر ایک عالم تھے، وہ سال میں جماعت میں چل رہے تھے، اور وہ خلیفہ ہیں مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، سندھ والے، جو خلیفہ تھے امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو وہ پنڈی وغیرہ آئے تو اس مناسبت سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہاں بھی تشریف لائے، تو طلباء میں ان کا بیان رکھا، ہم نے طلباء میں انہوں نے بیان فرمایا تھا۔ بات چلی تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی، بڑی عجیب، جو میں بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے بعض جذباتی لوگ آ کر کے بعض دفعہ صرف زبان پر تنقید کرتے ہیں، یہ کتنا خطرناک بھی ہے۔ فرمانے لگے کہ میری تشکیل تھی افریقہ، اور وہ عالم بھی ہیں اور دوسری طرف بھی ان کی بہت بڑی تعلیم تھی۔ مولانا محمد عمران نام تھا ان کا۔ فرمانے لگے میں گیا تو میرا بیان رکھا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ کل آپ نے بیان کرنا ہے، اور بیان بھی آپ نے انگلش میں کرنا ہے۔ تو یہیں اسی جگہ انہوں نے یہ بات سنائی ہمیں۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا رات کو کہ آج تک، پہلی بات تو یہ ہے میں نے آج تک انگلش میں بیان کیا نہیں، آتی ہے بیان نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کروں نہ کروں، کیا کروں۔ کہتے ہیں اس کشمکش میں سو گیا کہ جب میں سویا تو میں نے رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضور کو انگلش میں بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب اور اشارہ ہو گیا۔ کہتے میں نے پھر بیان کیا تو اس کے کچھ عجیب ہی اثرات تھے۔ بہرحال انہوں نے بڑی عجیب عجیب داستانیں سنائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی عالم نہیں کہے گا، ہو مضبوط محقق عالم، وہ زبان کی وجہ سے برا کبھی بھی نہیں کہے گا، یہ یاد رکھیے۔ ہاں، جو اس کی وجہ سے آنے والی خرابیاں ہیں ان سے ضرور روکیں گے، اور روکنا بھی چاہیے۔ خود بخاری شریف میں حضور نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں کہ اس وقت کی جو بڑی زبانیں رائج ہیں، فرمایا جاؤ سیکھو، سیکھ کر کے آؤ اور پھر اپنا مذہب اور اپنا دین وہاں تک پہنچاؤ۔ لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں اپنی مرعوبیت کی، کہ ہماری یہ جو حالت ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ علامہ اقبال اردو میں یہ اشعار کہتے ہیں نا، لیکن
ان کے اشعار کا مطلب اور اس کا مقصد، وجوہ تشبیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سیکھنے کے لیے ہمیں بھی اقبالیات کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ نہیں جانا پڑتا؟ تو جب ایک انسان اس کی بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہم اساتذہ فن کے محتاج ہیں، تو کیا خیال ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں؟ سمجھیے بات یہ نہیں، یہاں بھی ہمیں ماہرین فن کے در پہ آنا پڑے گا، ان کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ ہاں جی بتائیں ارشاد باری تعالیٰ کا یہ کیا مقصد اور مطلب ہے؟ ہاں جی بتائیں رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کا لب لباب خلاصہ مقصد ہے کیا؟ تب جا کر یہ بات بنے گی۔ تو وہ صاحب پریشان آئے اور کہنے لگے جی کوئی بھی نہیں ہے، پوری بخاری شریف میں ہماری دعائیں قنوت نہیں ہیں۔ اور بڑا مجھے یاد ہے عشاء کی نماز کا وقت قریب تھا، وہ آئے تو میں سمجھ گیا ساری جو گیم چلائی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں، بلکہ کتاب سے صفحہ فوٹو کاپی کروا کر دیتا ہوں، حدیث پاک سے جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ ثابت ہے، لیکن ابھی آپ نے جا کے اس کو وہ صفحہ نہیں دینا۔ جی کیوں؟ میں نے کہا آپ نے ان کو جا کے یہ کہنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو حضور کے دور میں نہیں تھے نا، بہت بعد میں تشریف لائیں، 2 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتنی روایات لی ہیں یہ اپنے اساتذہ سے لی ہیں، وہ بلا شبہ مانے گا کیونکہ بخاری شریف میں امام بخاری اپنی ساری سند نقل کرتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ بخاری شریف امام بخاری کے استاذ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ کس نے نقل کی ہے؟ امام بخاری کے، یعنی جن سے امام بخاری سینکڑوں احادیث لے رہے ہیں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تو پھر پوری بخاری شریف بھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر استاذ ٹھیک نہیں تو شاگرد کیسے ٹھیک ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ 20 جلدوں میں حدیث پاک کی کتاب، کتنی جلدوں میں؟ 20۔ اس میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف چند روایات اٹھائی ہیں، ساری نہیں لیں، چند روایات اٹھائیں۔ ٹوٹل بخاری شریف میں 7000 سے کچھ اوپر روایات ہیں، جن میں صرف 4000 وہ ہیں جو مکرر نہیں آئیں، باقی 2 3 10 12 دفعہ آئی ہیں۔ تو ایک طرف وہ کتابیں جو کتنی جلدوں میں بھائی 20، جس سے انتخاب کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ ظاہر ہے انہوں نے جو انتخاب کیا تو انہوں نے اپنے اجتہاد اور اپنے مقصد کے لیے انتخاب کیا۔ جیسے ہمارے ہاں ہے نا، اب آپ اور آسان بتاؤں میں آپ کو، فضائل اعمال ہے کہ نہیں؟ یہ تو سب پڑھتے بھی ہیں سب کچھ۔ اب فضائل اعمال میں ایک آدمی کہے جی فضائل اعمال میں فلاں روایت نہیں ہے، کہتا ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی کہے اسے ہم کہیں گے فضائل اعمال انتخاب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، الترغیب والترہیب، ابن عساکر، دارقطنی، ان سب کا انتخاب ہے۔ وہاں یہ سینکڑوں روایات موجود ہیں، اگر آپ کو وہاں نہیں ملی تو بڑی کتابوں میں جاؤ، وہاں نہیں ملی اور بڑی کتابوں میں جاؤ، وہاں نہیں ملی اور اوپر جاؤ، کہیں نہ کہیں تمہیں ضرور بات وہ مل جائے گی جو امت میں متواتر اور متوارث چلی آ رہی ہے۔ ایک آدمی پاگل ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، لیکن پوری جماعت پاگل ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور یہ فرمایا رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا اکٹھا گروہ، یعنی جس پر امت کا اجماع منعقد ہو جائے وہ کبھی غلط بات پر نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، کیونکہ اجماع اور اجتہاد بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے نہیں تھا، پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے۔ اب ختم نبوت کے صدقے میں جہاں اس امت پر اور بڑے بڑے انعامات ہوئے نا، وہاں یہ یاد رکھا کریں، اجماع اور اجتہاد یہ بھی اس امت کو خصوصیت سے انعام دیا گیا ہے کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی نہیں تو تمہیں میں ان خصوصیات سے نوازتا ہوں۔ اگلی بات بھی سن لو، خصوصیت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ خصوصیت ہمیشہ، یہاں بھی لوگ شور ڈالتے ہیں اے مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اور نہیں بابا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ بات وہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد وہ کرے جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے۔ جس میں اجتہاد کی کیا ہے؟ جو صلاحیت رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا اس کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب استاذ کے حوالے سے میں نے ان کو وہ صفحہ دیا، اگلے دن ان کا فون آیا، بڑے خوش، کہنے لگے ہم سب مطمئن بھی ہو گئے، اور وہ صاحب مڑ کر کے نظر بھی نہیں آیا۔ وہ گیا، انہوں نے سمجھ یہ کام خراب ہو گیا۔ تو امت کا متواتر اور متوارث دین، یہ یاد رکھیے، یہ سب صحیح ہے۔ جو خیر القرون سے، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے، ہاں وقتی ضروریات کے مطابق جہاں جہاں امت کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اہل علم نہ صرف رہنمائی کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے یہ بھی معمول تھا کہ جب کبھی رجب قریب آتا، اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضور رجب کا چاند دیکھ لیتے تو دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب وشع وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی، اور اب جب رجب ہماری زندگیوں میں آ گیا تو اے پروردگار عالم ہمیں کس تک پہنچا دینا؟ رمضان شریف تک پہنچا دینا۔ تو ایک تو بھائی ابھی رمضان شریف کی آمد بھی ہے، اس میں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف تک پہنچا دے اور ان مہینوں کی برکتیں اللہ نصیب فرما دے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں بڑے بڑے اہم واقعات اس امت پر پیش آئے۔ ایک تو 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات تھا۔ آپ کی خدمات، امت پر آپ کے احسانات وہ کتنے زیادہ ہیں؟ وہ تو اتنے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، میں سب کے احسانات کا بدلہ اتار چکا سوائے ابو بکر کے۔ میں سب کے احسانات کو بدلہ دے چکا سوا ابو بکر کے، اللہ ہی ان کو ان کے انعامات کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو وہ ذات بابرکات دنیا میں قیامت تک جتنے بھی بالغ مرد ایمان لاتے رہیں گے، ان سب کا ثواب ڈائریکٹ پہنچے گا کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے۔ موٹی سی بات ہے نا، من سن سنتا حسنہ فلہ، اس کے لیے کیا ہے؟ اجرہا واجر من عمل بہا۔ جو دین میں کوئی نئی بات شروع کر دیتا ہے، طریقہ خیر کا شروع کر دیتا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا، اور صبح قیامت تک جو اس پر چلتا رہے گا ان سب کا اجر بھی اس کو، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، لیکن ان میں سے کسی کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھیں، میں نے ابھی جس طرح سنتوں سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین یہ سارے ان چشموں سے چل کر کے آیا، وہ صحابہ اکرام کی شخصیات ہوں، اہل بیت عظام ہوں، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، متکلمین ہوں، مفسرین ہوں، یہ سب امت کا سرمایہ ہے۔ اسی ماہ کی 26 جمادی الثانی کو بھی عالم اسلام کی اپنے اس وقت میں سب سے بڑی شخصیت اور مرکزی شخصیت ہوتا نا، ہر دور کی ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے جس کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، ان کو بھی زہر دے کر کے شہید کیا گیا تھا۔ اب اگر میں نام لوں تو میرے خیال میں آپ بھی اور ہم بھی بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، مبارک نام ہے علی، کنیت ہے ابو الحسن ثالث، اور لقب ہے امام محمد، آگے
تقی، امام محمد تقی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے، سمجھ آئی نا بات؟ اس وقت میں اہل بیت کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی، ظاہر یہ وہ وقت ہے، صحابہ کا دور گزر چکا ہے، اہل بیت اعظام ان کی طرف دنیا متوجہ ہے، اور یہ اس وقت امت کی سب سے بڑی شخصیت کس اعتبار سے؟ ایک تو شرف سادات کے اعتبار سے، سادات، صحیح سادات، یاد رکھنا ان کا بڑا شرف ہے، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے ہو صحیح سید۔ حدیث شریف میں دیکھا جائے تو آپ سب سے بڑے امام حدیث بھی ہیں، تفسیر میں آپ وقت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، فقہاء میں دیکھا جائے تو آپ سب سے بڑے فقیہ ہیں، متکلمین میں دیکھا جائے تو علم کلام تو جیسے آپ کے گھر کی عام بات چیت میں شامل ہے، ہر اعتبار سے پوری امت مسلمہ کی مرکزی شخصیت تھی۔ اطراف و اکناف عالم سے طلباء کھچے کھچے ان کی خدمت میں جاتے، حدیث، تفسیر، فقہ، یہ سارے علوم حاصل کرتے۔ مدینہ منورہ میں وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مسند حدیث کی بہاریں دنیا دیکھتی تھی، وہی رش ہے، وہی امام مالک کا دور لوگوں کو یاد آتا، وہی صحابہ کے دور کے حلقے یاد آتے، اپنے نانا کا دین پھیلا رہے ہیں، علوم ظاہریہ بھی بانٹ رہے ہیں، علوم باطن بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب ماحول ہے مدینہ طیبہ کا، لیکن ادھر ابو جعفر المتوکل علی اللہ کا لقب لینے والا عباسی خلیفہ، اس تک رپورٹیں پہنچتی ہیں کہ جناب ابو الحسن ثالث علی نے بہت زیادہ لوگ جمع کر لیے، اس کے پاس تو بڑی مخلوق آتی ہے، اس کی تو بڑی واہ واہ ہے، اس کا تو بڑا نام ہے، وہ تو ایسا ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو جس طرح ہوتا آیا ہے نا، وہ کسی نے کہا نا کہ 10 فقیر ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں، 2 بادشاہ ایک پیالے میں پانی نہیں پی سکتے۔ تو بادشاہ تھا نا، گھبرا گیا کہ اچھا میری سلطنت میں مجھ سے زیادہ اس کا نام، سلطنت میری، عزت اس کی زیادہ، سلطنت میری، مقام ان کا زیادہ۔ اور یہی تو ہوتا ہے، اللہ سب کو حب جاہ سے بچائے، یہی چیز تو برباد کر جاتی ہے کہ اس کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، ویسا کیوں ہوتا ہے۔ اور بھائی عزت اور ذلت وہ کس کے ہاتھ میں؟ قلوب کون متوجہ کرتا ہے؟ تو ہمارا اللہ پہ اتنا بھی یقین نہ ہو۔ تو وہ بادشاہ تھا، گھبرا گیا کہ اوہو یہ تو مسئلہ ہو گیا بھائی، اور اوپر سے خبریں پہنچانے والے بھی ہوتے نا ہر دور کے ایسے ملعون کہ نہیں جی نہیں، اس کی طرف زیادہ لوگ ہیں، آپ کو تو اب پوچھتے ہی کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ یاد رکھا کریں، یہ ایک بہت بڑی گیم ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت اور سادات کی قربانیاں کربلا میں ختم
نہیں ہوئی، 250 سال کم از کم بعد تک ان کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن وہ بعد کی تاریخ نہ کوئی یاد رکھتا ہے نہ کوئی بیان کرتا ہے، کیونکہ اس میں سیاسی مقاصد نہیں ہیں۔ امام حسین کے پوتے پڑپوتے اپنا علمی کام کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں بہاریں ہیں، خلیفہ کو اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں کہ جناب بس آپ تو گئے، یہ کسی بھی وقت خروج کر سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ جاؤ، جا کر کے امام کے گھر پہ چھاپا مارو۔ سپاہ آ گئی، فوجیں آئیں، چھاپے مارے گئے، لیکن سوائے کتابوں کے وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ کتابیں تھیں اور جو تحائف، ہدایا اور لوگ چیزیں لاتے وہ رات سے پہلے پہلے بانٹ دی جاتی۔ وہ تو سخاوت تھی نا۔ پھر بڑے دسترخوان تھے، سب اس سے فیض یاب ہوتے، سب کچھ بانٹ بونٹ دیا جاتا، اللہ اگلے دن اور بھیجتے، شام تک وہ بھی تقسیم ہو جاتا۔ انہوں نے جا کر کے کہا ہاں بھائی، حالات تو ایسے ہیں، دنیا تو ان پہ جان نچھاور کرتی ہے، بڑا نام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فوراً آرڈر کیا کہ جی گورنر مدینہ نے غلط اطلاعات پہنچائی ہیں، اس کو معزول کیا جائے اور امام کو عزت سے بغداد میں لایا جائے۔ سیاست تھی نا، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ بھی۔ ادھر گورنر مدینہ کو دائیں بائیں کیا کہ لوگوں کا غصہ ذرا تھم جائے، اور لوگوں کو یہ نقشہ دکھایا کہ ہم تو اہل بیت کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ بظاہر اعزاز کے ساتھ جب آپ کو لے کر کے جانے لگے تو آپ نے وصیت کر دی، فرمایا میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، ہماری داستان عزیمت سے بھری پڑی ہے، خبردار گھر والوں کو ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جس پہ آل بیت نبی پہ حرف آئے۔ ہر خبر کے لیے تیار رہنا۔ بظاہر آپ کو بڑے عزت و احترام سے لے جایا گیا، اور بڑا اکرام، بڑا احترام، ساری مملکت، سفراء، وزراء، خلیفہ کو چھوڑ کر کے سب آئے، سب نے آ کر کے استقبال کیا۔ ادھر وزیر خلیفہ نے اپنے درباریوں سے کہہ رکھا تھا کہ ایسا کرنا، ہر فن جو علوم ہیں اس کے مشکل سے مشکل ترین سوالات وہ میرے سامنے تم رکھنا۔ مقصد یہ تھا کہ میں امام سے یہ سوال کروں گا، چونکہ ہمیشہ یاد رکھو بڑی سوسائٹیوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، یہ فطری بات ہے، وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ علم و فضل اور سب کچھ ہے تو ہمارے پاس ہی ہے، نچلے طبقہ بس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بغداد دارالحکومت تھا، ان کا خیال تھا میں بغداد میں ہوں، یہاں جتنی یونیورسٹیاں، جامعات، علوم فنون ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس نے سوالات کرنے شروع کیے، امام ایک ایک سوال کا ایسا جواب دیتے کہ پھر ان کو سوال کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ لیکن بالآخر اس کی بدبختی غالب آئی۔ عباسی خلیفہ تھا، یاد رکھنا۔ اس نے امام کو ایک دن کھانے میں زہر ملا کر کے دے دیا، لیکن اللہ کی شان، آپ اس زہر سے
اتنے جلدی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، شہید نہ ہوئے کہ جتنے جلدی خلیفہ المتوکل علی اللہ کے بیٹے محمد المعز باللہ نے اس کو قتل کر کے خلافت پہ قبضہ کر لیا، اس کو پہلے مار دیا اور خود خلافت پر قابض ہو گیا، لیکن ابھی تک حضرت کو زار دے دیا چکا تھا۔ چنانچہ 26 جمادی الثانی، یاد رہے گی نا تاریخ، یہ بھی یاد رکھا کریں، اہل بیت نبوت کی ایک بہت بڑی قربانی اس وقت میں جب عالم اسلام میں وہ سب کی مرکزی شخصیت تھی، اس وقت لی گئی 250 ہجری میں، اور کون سی تاریخ تھی؟ 26 جمادی الثانی۔ دنیا ٹوٹ پڑی، اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ کہ طے یہ ہوا اگر حضرت کو ان کے جسد مبارک کو قبرستان لے جایا گیا تو نامعلوم اس میں کئی گھنٹے صرف ہوں گے۔ چنانچہ مشورہ کر کے آپ کو آپ کے گھر میں ہی پیوند خاک کیا گیا، وہیں آپ کی قبر بنائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ قبرستان لے جانا کس لیے دقت ہو گئی تھی؟ ازدحام اور رش کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ تھے بھائی جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ان کے امت پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ صحابہ ہوں، اہل بیت عظام ہوں، سب کی قربانیاں ہمیں سمجھنے کی اور سب کا ادب اور احترام کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله علي الذات عظيم الصفات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان كثير العلم وسيع الحلم كثير الغفران نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر رب رؤوف رحيم. صفحہ درست فرما لیں.